مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ پوچھا ہے سندھ میں جب موبائل فون چوری ہوتا ہے یا سائیکل چوری ہوتی ہے یا موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے؟ کیا آپ نے پوچھا ہے گورنر اور آئی جی کدھر ہے؟ تو یہاں پر لوگوں کی ہم جنازے روز اٹھا رہے ہیں، فوج کے نوجوانوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، پولیس کے نوجوانوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، ہمارے امن و امان خراب ہے، کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے پوچھا کہ سی ایم کدھر ہے؟ یہاں پر تو کوئی آواز نہیں آتی کہ سی ایم کدھر ہے۔ اپنا ایک جرگہ بنا کر وفاق کے پاس جائیں گے، چاہے وزیر اعظم صاحب ہیں، چاہے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چاہے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے پاس ہم جائیں گے کہ ہمارا صوبے کی عوام امن چاہتی ہے، ہمارے صوبے کی عوام ترقی چاہتی ہے، ہمارے صوبے کی عوام اس شر سے نجات چاہتی ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ ہر ہفتے کی بات پہ اگر آپ ٹی وی چینلز کھولیں اور چاروں صوبائی چیف منسٹر کو دیکھیں تو اس میں ایک سی ایم کو آپ کو کام کرتے نظر نہیں آئے گا، باقی 3 بریفنگز بھی ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں۔ آج یہاں پر آپ کو دوستوں کو بلانے کا مقصد، اس سے پہلے یہاں پر ہمارے سینئر ہمارے دوست میڈیا کے یہاں پر آئے تھے، آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ کل گورنر ہاؤس میں تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے، اور اس پریس کانفرنس اے پی سی کا مقصد یہی ہے۔ میں نے چند دن پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس سے میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، پولیٹیکل دوستوں کے ساتھ مل کر ہم کورم کے ایشو پر وہاں پر جائیں گے۔ میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین کا مشکور ہوں کہ جو میرے ساتھ ایک جرگے کی صورت میں کوہاٹ گئے، وہاں پر ایک ہم ڈیلیگیشن لے کر گئے اور وہاں پر ہم نے کورم کے جو جرگے اس سے بھی بات چیت کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اچھی بات ہے کہ بغض معاویہ میں سی ایم صاحب بھی مجھ سے پہلے پہنچ گئے، جو کہ اکتوبر سے ان کا وزٹ، کیونکہ حالات خراب تھے، اکتوبر سے آج تک نہیں لگے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میرے اے پی سی کے بعد وہ بھی شاید وہ اے پی سی کرانے کے لیے، کیونکہ ہم نے ان کو سیاست سکھانی ہے آہستہ آہستہ، ان کو پٹڑی پہ چڑھانا ہے تو سیاست تو ایسے ایسے سیکھنی پڑتی ہے اے بی سی، تو انشاءاللہ وہ بھی کوئی اے پی سی کا اعلان کریں گے اس کے بعد بھی۔ لیکن میں نے دعوت ان کو اے پی سی کی بھی دی ہے کہ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں پر موجود ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے، اور اس میں ہم نے مختلف ایشوز پہ ہم نے اپنے انٹلیکچوئل جو ہیں، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ ہیں اور فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، دو دوستوں کو ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہاں پر ہمیں اس چیزوں پہ بتائے، اور اس چھت کے تلے ہم تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور اپنے صوبے کے امن کے لیے، اس صوبے کی ترقی کے لیے، ہماری جو نیچرل ریسورسز کی ایشوز ہیں اس کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی صوبائی حکومت کے پرفارمنس آڈٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج تک جب انہوں نے حکومت کی ہے، حکومت سنبھالی ہے، تو انہیں کیا پرفارمنس ہے، اور اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے جب پچھلے دنوں سی ایم صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وفاقی حکومت نے جو NFC ایوارڈ کے بعد، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی حکومت کا تحفہ تھا، ان کو جو 1% جو ہمیں وار آن ٹیرر پہ ہم نے جو رکھے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں 1 روپیہ بھی ابھی تک نہیں ملا، اور ساتھ ہی صوبائی اسمبلی میں ہمارے پارلیمانی لیڈر نے جب سوال کیا تو اس پہ جواب حکومت نے بتا دیا کہ ہمیں کتنے پیسے سالانہ کے حساب پہ ملے، وہ پورا ایک اس کا وہ موجود ہے بریک اپ، تو یہ تو ان کے اپنے ہی اسمبلی اور اپنی حکومت نے ان کو بتا دیا کہ ان کو کتنے پیسے ملے، اس طرح سے مرج ڈسٹرکٹ میں بھی ہوئے۔ لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو صوبائی حکومت جس طریقے سے انہوں نے صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا، یہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے، یہاں پر لوگ امن کے لیے پکار رہے ہیں، اور صوبائی حکومت کی خواہش ہے کہ وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں، لوگ وہاں پر انگیج کریں، وہاں پر جو ہے وہ جا کر جو ہے اسٹیٹ کو چیلنج کریں۔ کیا وزیر اعلیٰ صاحب نے اس چیز کا حلف لیا تھا کہ وہ جا کر اسلام آباد میں رینجرز والوں کو شہید کروائیں گے، پولیس کے نوجوانوں کو افسروں کو شہید کروائیں گے، اپنے لوگوں کو مروائیں گے، اور پھر غلط بیانی سے کام کیجیے ہمارے 100 لوگ جو ہے اس میں شہید ہو گئے ہیں، پھر 12 کیا جو ہے ان کے صوبائی صدر نے، ایک کے مرکزی صدر نے کہا کہ 12 ہوئے ہیں، لیکن مجھے اس پہ بھی وہ ہے کہ اب یہ فگر کس کے پاس کریکٹ ہے ان کے؟ انہوں نے جو اپنے ایک فنڈ رکھا ہے کہ شہداء کے، اپنے ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے ایک سیاسی پارٹی سرکاری وسائل سے ان شہداء کو، حالانکہ وہ کسی ایسے ایونٹ پہ نہیں تھے جس پہ آپ کہہ سکیں کہ کوئی ایسا وہ تھا کہ اس پہ گئے، اپنے اس کو وہ پیسے ریلیز کریں، اور پتہ نہیں کتنے پیسے اس کے نام پہ ریلیز کریں گے، کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ملٹی پلائی کریں گے اور بولیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ کرے، لیکن کورم کے امن کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا،
آج بھی جو میرے نیچے ہلال احمر کام کر رہا ہے، آج بھی ہم 2000 فیملیز کو 2 ٹائم خوراک دے رہے ہیں. ہم نے گرم کپڑے دیے ہیں، ہم نے ٹینٹس دیے ہیں، ہم نے دوائیاں دی ہیں، ایمبولینسز بھیجے ہیں وہاں پر. اور کچھ روڈ بند ہے جو ایمبولینسز نہیں جا سکتی زخمیوں کے لیے. اور آج صوبائی حکومت نے آج تک ایک ٹکے کا کام نہیں کیا. کوئی کیمپ نہیں لگائے، کوئی ایسے ٹینٹس نہیں پہنچائے، کوئی فوڈ آئٹمز نہیں دے رہے، کوئی گرم کپڑے نہیں دے رہے، کوئی دوائیاں نہیں دے رہے. ان کو ایسے ہی بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑا ہوا ہے. بڑا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت سے پیسے، فکر نہ کریں، پیسے تو بہت ہیں، آپ فکر نہ کریں. لیکن بتائیں پیسے آج جو اس سردی میں بچے، خواتین، مرد جس طریقے سے آئی ڈی پیز، ٹیمپرری آئی ڈی پیز بنے ہوئے ہیں، ان کی آپ نے کیا سپورٹ کیا آج تک؟ کوئی سپورٹ نہیں کیا کہ صوبائی حکومت اگر ہے تو بتا دیں. اگر کوئی وہاں پر موجود ہے تو اس وقت ہلال احمر، پاکستان ریڈ کرسنٹ سوسائٹی وہاں پر موجود ہے. وہ جو ہے وہ یہاں پر وہ کام کر رہی ہے. اور وہاں پر صوبائی حکومت کے جو ہے اس وقت کوئی چیز ہم کہتے ہیں صوبائی حکومت سے بھی کہیں گے کہ اگر ہم 2000 فیملیز کو دے رہے ہیں اور ہمارے پاس کافی ہمارے پاس پریشر ہے، باقی وہ کم از کم آپ بھی سپورٹ کریں. لینڈ احمر کے پاس بہت محدود جو ہے وہ اس چیز کے جو ہے وہ ہے. اور پھر جس طریقے سے ہمارے سی ایم صاحب نے یہ کوئی اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ اسٹیٹسمنٹ کا تقریر نہیں تھی، جو کہ کھڑے ہو کے صوبائی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ میں بندوقیں بھی خریدوں گا، میں بارود بھی خریدوں گا اور میں وفاق پہ حملہ کروں گا. تو خدا نخواستہ آپ کیا پاک فوج پہ حملہ کریں گے، ریجس پہ کریں گے، پولیس پہ کریں گے؟ تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں پہ حملہ کریں گے، باقی وہاں پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور پھر اگر اتنے بڑے دعوے کرنے والی پارٹی آپ اگر دیکھیں تو اس وقت صرف خیبر پختونخوا سے لوگ جا رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی خیبر پختونخوا تک محدود رہ گئی ہے؟ پنجاب سے کتنے بڑے قافلے آئے تھے، سندھ یا بلوچستان سے کتنے بڑے قافلے آئے ہیں. کے پی سے بھی اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس صوبائی حکومت موجود ہے، وہاں پہ ڈی سیز، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ٹی ایم ایز ان کو پیسے دیتے ہیں، ٹھیکیداروں سے پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جلوس جو ہے لوگوں کو پیسے دے کر لے کے آتے ہیں. یہاں پر آدھی سے زیادہ تو پنجاب کے لیڈروں نے سی ایم ہاؤس کے پی میں پناہ لی ہوئی ہے. یہاں پر آ کر جو ہے وہ بھاشن دیتے ہیں، آپ کے اسکائپ پہ تقریریں کرتے ہیں، لیکن وہ جلوس میں شامل نہیں ہو سکتے. اور وہ اتنے بڑے نظریاتی ہیں اس جماعت کے جتنے وہ ماضی کی جماعتوں میں تھے. جو ان کی ماضی کی جماعتیں تھیں اس میں بھی ایسی نظریاتی اور ایسی بھاشن دیتے تھے. آج جس جماعت میں بھی دے رہے ہیں کل پتہ نہیں کسی اور جماعت کے اوپر ہوں گے اس کے بھی ایسے دیں گے. لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ وہاں سے پنجاب سے جو ہے وہ جلوس لے کر ادھر آ جائیں، پہنچ جائیں. اور اب تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے، مجھے اس کی فرسٹریشن کا بہت احساس ہے، جو اس کی فرسٹریشن، اس کا غصہ، اس کے اوپر ٹینشن، کیونکہ ڈیفیکٹو سی ایم صاحب بیٹھ گئی ہیں، وہ وہاں پر آ کر سارے کام وہ کر رہی ہیں. جو کرتوت انہوں نے ماضی میں پنجاب میں کیے تھے تو وہ آج کے پی میں بھی کر رہی ہیں. میرے دوست نے مجھ سے پچھلے دن بھی سوال کیا تھا کہ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ فرق ہوگی ان میکنگ کون ہے؟ اور تو آپ کو پتہ چل بھی ہوگا فرق ہوگی ان میکنگ کون ہے. جو ہے وہ یہاں پر ان کے جو پنجاب میں جو کارروائیاں کرتی تھی وہ یہاں پر اب کے پی میں بھی شروع ہو گئی ہیں. اور لڑائیاں تو ان کے آپس میں ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں، کیونکہ چور چوری کرتے ہوئے تو اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب مال تقسیم ہوتے ہیں اس میں لڑائی ہوتی ہے. تو مال کی تقسیم میں تو ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. کہتی ہیں کہ اس ٹھیکیدار سے اتنے لے لیے، اس ڈپارٹمنٹ سے اتنے لے لیے اور ہمارے تک یہاں اتنے پہنچے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کی اگر آپ دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جب تک میں بانی چیئرمین کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا واپس گھر نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے شاید غالباً بشرا بی بی کو بانی چیئرمین بنا لیا ہے، اس کو تو وہ لے کے آ گئے ہیں اپنے چیئرمین کو، تو جو بانی چیئرمین اس نے. اور بشرا بی بی نے کہا جو کہ خاتون خانہ ہے بقولات کے، ہم تو پہلے کہتے سیاست کرتے، آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں خاتون خانہ ہے. اس نے جو تقریر کی کہ پشتون اور لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا اور میرے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہیں گے. ان کو کیا پتا کہ حسب عادت جو ہے اس نے بجلی لائٹیں بجھا کر بھاگ جانا ہے. ہمارے سی ایم صاحب کے ساتھ وہ لوگوں چھوڑ کر خود بھاگ گئی اور وہی غریب عوام گزری چھوڑ گئی. اور کبھی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر زندگی میں ان جلسوں میں چاہے 3 ہوئے 4 ہوئے گرفتار نہیں ہوئے، صرف ورکر ہی مار کھاتا ہے. لیکن یہاں پر میں وفاقی حکومت سے بھی کہوں گا کہ وفاقی حکومت اور اسلام آباد پولیس نے ایک کریک ڈاؤن پشتون قوم کے خلاف بھی شروع کیا ہوا ہے. اس سے بھی دیکھیں سارے پشتون قوم جو ہے وہ اس قسم کے نہیں ہیں جس طریقے سے آپ اگر کسی بھی غریب ریڑے والے کو، غریب دکاندار کو یا کسی اور کو آپ دیکھیں کہ وہ پشتو بول رہا ہے آپ اس کو گرفتار کریں گے. پی ٹی آئی ہے، ساری پشتون پی ٹی آئی نہیں ہے، پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد پولیس تو پہلے اس چیز کو سوچے کہ جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کرنا تھا اس کو دامن کے راستے فرار کا راستہ کس نے دیا.
اگر دامن کو کا رستہ تیسری دفعہ استعمال ہو رہا ہے، دوسری دفعہ استعمال ہو رہا ہے، تو پورے پاکستان میں آپ کنٹینر لگا لیتے تو پھر دامن کو کے راستے پہ کنٹینر کیوں نہیں لگے؟ تو آپ کیوں جو ہے وہ ہمارے جو سی ایم صاحب کو ہمیں پتہ ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو کیا آپ نے بھی گڈ اور بیڈ پی ٹی آئی بنا لی ہے کہ یہ گڈ پی ٹی آئی اور یہ بیڈ پی ٹی آئی ہے؟ کیونکہ جس طریقے راستے سے ہوا ہے تو پھر تو اسلام آباد پولیس کی اگر ان کے خلاف ایف آئی آریں ہیں تو پھر اسلام آباد پولیس کی ناکامی اگر وہ نکلیں. لیکن میں ساری پولیس کو اس پہ وہ نہیں کہوں گا کہ قصوروار ٹھہراؤں گا. اسلام آباد کی پولیس نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، جوان مردی کے، لیکن وفاقی حکومت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف پولیس فوج اور ریجرس اس میں نہیں جو ہے وہ شہادت دے گی. اگر آپ نے کہہ دیا کہ وہ نہیں آ سکتے تو پھر اسٹیٹ کا کام ہے کہ نہ آنے دیں. اگر وہ آ رہے ہیں تو پھر اگر آپ اس کو آنے دے رہے اور فرار اختیار کرنے بھی دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھیں گے ڈی چوک میں، پریڈ گراؤنڈ میں یا F9 پارک میں اپنے جلسہ کریں تو کریں. لیکن جب اتفاق آپ کہہ دیں کہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ نے ریٹ قائم کرنے پھر نہ آئیں. لہٰذا یہ تو ان کی چیزیں ہیں جو کہ وہ ہمارے صوبائی حکومت اور یہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو فوکس ہے کل کی آل پارٹیز کانفرنس پہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو ہم نے دعوت دی ہیں. 16 کے لگ بھگ ہمارے کنفرمیشن ہمارے پاس جماعتوں نے کی ہے، وہ کل آئیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک میڈیا بریفنگ بھی دیں گے جس میں ہمارا جو اعلامیہ جاری ہوگا وہ ہم اپنا ایک جرگہ بنا کر وفاق کے پاس جائیں گے، چاہے وزیر اعظم صاحب ہیں، چاہے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چاہے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے پاس ہم جائیں گے کہ ہمارا صوبے کی عوام امن چاہتی ہے، ہمارے صوبے کی عوام ترقی چاہتی ہے، ہمارے صوبے کی عوام اس شر سے نجات چاہتی ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ ہر ہفتے کی بات پہ اگر آپ ٹی وی چینلز کھولیں اور چاروں صوبائی چیف منسٹر کو دیکھیں تو اس میں ایک سی ایم کو آپ کو کام کرتے نظر نہیں آئے گا. باقی 3 بریفنگز بھی ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے جو ہے ترقیاتی منصوبوں کو بھی اضافہ کر رہے ہیں. اور ایک ہمارا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، میں نے بارود خریدنا ہے، میں نے گولیاں خریدنی ہے اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اگر وہ آپ اتنے تگڑے ہوتے تو پھر 2 شہد کی بوتلوں کے بعد آپ سڑکوں پہ نہ دوڑ رہے تھے، پھر وہاں پر مقابلہ کر رہے تھے. مقابلہ میدان میں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ 2 شہد کی بوتلوں کے پیچھے پھر میدان میں بھاگ رہے تھے. لہٰذا اس قسم کے نہ کریں. پھر اگر آپ کرتے ہیں تو آپ عمل درآمد کر کے دکھائیں، پریکٹیکل چیزیں ہوں. صرف جو ہے یہ نہ ہو کہ آپ صرف ڈائلاگز ماریں اور اس کے بعد آپ عمل درآمد نہ کر سکیں. لہٰذا آپ لوگوں کے ساتھ یہی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو بھی کل کی دعوت ہے، ایک اہم دن ہے ہمارے صوبے کی تاریخ کا، اور اس میں آپ لوگوں کا یہ سپورٹ اور آپ لوگوں کی محنت ہمیں کل چاہیے ہوگی کہ آپ لوگ بھی کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی دعوت ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران یہاں پر آئیں گے، ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگا اور آپ کی جو ہے یہاں پر کل کا دن جو ہے ہم آپ کا ریزرو یہاں پر رکھتے ہیں کہ کل آپ ہمارے مہمان ہو تاکہ ہمارے قوم کو، ملک کو، دنیا کو وقت فوقت ہماری اے پی سی سے آگاہ. کوشچن جو بھی سوال ایک تو جو آپ نے اے پی سی بلائی ہے اس سے پہلے کسی قسم کے کسی یونیورسٹی میں جو تمام پارٹی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام اے پی سی میں پارٹی شامل ہیں، ان کا مینڈیٹ ہے اس تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کا اور یہ کس فورم پہ اٹھائیں گے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو بڑی پارٹی ہے جس کو مینڈیٹ ہے ووٹ کا اور شاید اس کا اختیار جو وہ آئے گی. آپ کی جتنی پولیٹیکل پارٹی اگر کل فیصلہ کرتی ہے کوئی بھی، آپ کے پاس کون سا ایسا فورم ہے، آپ کی بات کہاں سنی جائے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی، ANP، جماعت اسلامی، کیونکہ بڑی لیڈرشپ نے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ایڈمٹ کیا کہ نہ ہمارے پاس اختیارات ہیں، نہ ہماری کوئی سنتا ہے. تو کیا اے پی سی ایک ریڈنڈنٹ ایکسرسائز ہے جو کل آپ کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا، چیئرمین جناب ڈاکٹر زرداری صاحب خود اس وقت فیڈرل گورنمنٹ سے ناراض ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کی مانی نہیں جا رہی ہیں. 2-2.5 سال گزر گئے ہیں، اسکول فارمولے کی بات الگ ہے، پنجاب کے اندر ان کی ضروریات الگ ہے. تو آپ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن میں ہیں. بے شک آئینی پوزیشن آپ کو ساری لینی ہے، سینٹ بھی آپ کے پاس ہے، صدر بھی آپ کے پاس ہے، اور اس پہ آپ مطلب کیا کہیں گے کہ آپ یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ، آپ اس پرابلم کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، مطلب جسٹ ایک پولیٹیکل مائلیج آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تیسرا ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو اتنا کرائسس ہوا، آپ کہتے ہیں چڑھائی ہو گئی، حملہ ہو گیا اسلام آباد پہ، پیپلز پارٹی خاموش بیٹھی رہی، وہ صرف انتظار کرتی رہی ہے کہ ہو کیا ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے. مطلب بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ، صدر کا ایک رول ایسا ہے جو نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ پاکستان کا صدر ہے. آپ لگتا ہے ایسے کہ پیپلز پارٹی کے گورنر ہے، صوبے کے گورنر نہیں، مطلب جو لائک ہیونگ اے پولیٹیکل اور آگے آپ کا اسٹارس نظر آ رہے ہیں. باقی ہم تو صوبے کے لوگوں کو بڑے شکر گزار ہے کہ 13 کے لوگوں کو بڑا اعتبار کیا، وزیر اعلیٰ بھی وہاں کا، گورنر بھی وہاں کا، اور جو سیکورٹی انچارج ہے وہ بھی وہاں کا.
तो अगर आप तीनों फेल होते तो क्या मतलब आप नहीं समझते तीनों का फेलियर है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं कंट्रोल हो रहा, मामला कंट्रोल नहीं हो रहे, फेडरल में आपका ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है सरकारी साहब, वाई दिस न्यूट्रल रोल इज नॉट बीइंग प्लेड? तो मतलब हमें तो वैसे ही लगता है कि फायर एक्सरसाइज कल भी होगी और मेरे ख्याल में पोलिटिकल उसके अलावा स्टेटमेंट के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ये भी शामिल कर ले कि आप भी गए, वज़ीर आला साहब भी गए कुहाड़, मसला पुरम में था, आप लोग कुहाड़ गए तो होना ये नहीं चाहिए था कि आप दोनों शायद अलग अलग जाते, लेकिन पुरम में ही जाते ताकि वहाँ बात करके मुकामी लोगों से इससे क्या तासुर मिलता उन लोगों को कि जब गवर्नर साहब और सीएम भी नहीं आ सकते तो हम क्या करें? इधर कोई ऐड था सवाल में? नहीं सर, मैं सिर्फ ये कमेंट कर रहा था, वो शाही ने 3-4 क्वेश्चन किए तो उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी के गवर्नर लग गए, हालांकि आप तो पूरे मुल्क में इतनी एक्टिविटीज है तो आप गवर्नर जरूर। देखिए आपने बात की कि एपीसी क्यों हुई। देखिए एपीसी तो मैंने वही कहा कि परफॉर्मेंस ऑडिट होनी चाहिए। जब तक अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर रही तो हम उनको सिखा रहे हैं, जैसे कुहाड़ जाना सिखाया उनको, अब एपीसी भी डेफिनेटली मेरी प्यार और मोहब्बत में शायद वो बुला लें, लेकिन अगर मैं भी एपीसी न करूँ फिर आप बोलेंगे सियासी जमातें क्या कर रही हैं। एपीसी माजी में पॉलिटिकल पार्टीज भी करती रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रॉमिस होंगे तो आप एपीसी करें बाकी नहीं करेंगे। और आप ये कहाँ पर होगा, ये सारे जो मैंने कहा है कि जो वफाक की वो है, हम वज़ीर आज़म साहब के पास जो हमारे फेडरल के इशूज़ हैं प्रेसिडेंट साहब के साथ भी मिलेंगे, बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट के रोल उनके साथ भी मिलेंगे ताकि अपने वफाक के जो इशूज़ हैं अगर वो सूबा नहीं करें तो हम वो जाकर वो करेंगे। हम जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम की वजह हम पार्ट ऑफ सोल्यूशन है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ के ऊपर हम अपने सूबे की लोगों के अमन व अमान को का तहफ़्फ़ुज़ इंशाअल्लाह हम करेंगे। अगर सूबाई हुकूमत नहीं कर रही तो उसमें वफाक का अपना एक रोल है, वफाक ने अपना रोल प्ले करना है। जहाँ तक आपने बात की है कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी के गवर्नर लगते हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने मुझे अपॉइंट किया है, मैं पीपल्स पार्टी के पास मेरा हमेशा ये इख्तियार रहता है, और उसके बाद गवर्नर बनने के बाद मेरा ये वो है कि मैं तमाम जो है वो पार्टीज़ भी हैं, जो मैं अगर कुहाड़ गया, ये काम तो सीएम साहब को ले जाना, वो काम तो मैं नहीं किया, वरना मैं पीपल्स पार्टी के सदर और जनरल सेक्रेटरी और डेलीगेशन को लेकर वो जाता और पीपल्स पार्टी के झंडे लगा के आ जाए, पीपल्स पार्टी ने किए। लेकिन हमने ऐसी पार्टी के जो शायद हमारे खिलाफ भी इलेक्शन लड़े, हमारे साथ भी थे, हम सबको ले गए। कल भी APCM ने बुलाई तो सिर्फ पीपल्स पार्टी की तो नहीं है, उसमें सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर जो हैं वो आ रही हैं, हमने होस्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ें तो है, अगर किसी को अब इसमें तो दो राय नहीं है पीपल्स पार्टी का, वो इससे पहले भी यहाँ पर गवर्नर रहे तो उनका रोल भी आपने देखा है, वो तो उनका क्या रोल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि मसले के हल हों, हमारे सूबे मन हो, हम ये नहीं चाहते। ठीक है, तीनों ओहदे जो है गवर्नर और CM और IG का ओहदा डी इसमाइल खान के पास है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात किसके पास हैं? आप मुझे उसके इख्तियारात दे दें, फिर मैं जो इख्तियारात मेरे पास हैं उसका मैं जवाब दूँ। अब मसला ये है कि आपने कभी ये पूछा है सिंध में जब मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या साइकिल चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, आप कहते हैं मुराद अली शाह किधर है? क्या आपने पूछा है गवर्नर और IG किधर है? तो यहाँ पर लोगों के हम जनाजे रोज़ उठा रहे हैं, फ़ौज के नौजवानों के जनाजे उठा रहे हैं, पुलिस के नौजवानों के जनाजे उठा रहे हैं, हमारे अमन व अमान ख़राब है, क्या से क्या कुछ हो रहा है। कभी आपने पूछा कि CM किधर है? यहाँ पर तो कोई आवाज़ नहीं आती कि CM किधर है। लिहाजा ये भी पूछ लिया करें कि अब आप कहते हैं कि आप तो एक ऐसे मीडिया जो है वो एक ऐसा रोल प्ले करती है, एक न्यूट्रल होती है कि ताकि लोगों का एहतसाब करती है और पॉजिटिव तनकीद भी करती है, लेकिन कभी भी नहीं पूछा कि जी CM साहब आप किधर हैं, आपके ज़िले में क्या हो रहा है, आपके ज़िले में क्या हो रहा है, जनूबी अजला में क्या हो रहा है। कभी आपने देखा है कि कभी कैबिनेट की मीटिंग 1 पॉइंट एजेंडे पे होके KP के अमन के ऊपर बात करें? क्या कभी आपने देखा है कि सूबाई असम्बली का सेशन हो जिसमें 1 पॉइंट एजेंडा हो? रात को तो आप सेशन 10 बजे बुला लेते हैं कि आएँ आप अपने जो है इदारों के ख़िलाफ़ करारदादें पास करें, फ़ौज को बुरा भला कहें, अल्फाज हज़फ न करें ताकि तारीख़ का हिस्सा रहे। लेकिन कभी आपने सूबे के अमन के लिए बात की है कि सूबे के अमन के लिए हम क्या करें? कभी भी बात नहीं की है। अगर वो भी नहीं करे और हम भी बैठ जाए फिर आप बोलेंगे जी आप लोग क्या कर रहे हैं। लिहाजा जो कुछ भी कहें हम बिल्कुल काम करेंगे, हम वफाक के पास जाएंगे, हम अपना सूबा जो है वो किसी भी मिलिटेंट सियासी जमात के हवाले नहीं कर सकते। गवर्नर साहब ये बताए कि जो APC होगा उसमें जो फैसले होंगे तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, किस तरह आप कभी अपने ज़राए बताते हैं किसी को कि आपको किसने खबर दी? तो हमारा काम है इम्प्लीमेंटेशन करना। गवर्नर से आपने कहा तो आपने फरमाया कि
آج جو رپورٹس آ رہے ہیں 10,000 سے زیادہ متاثر ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاؤس کے تھرو وفاق میں کیا ہے صوبائی حکومت کو؟ دیکھیں وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، میں نہیں کہا متاثر ہیں، جن کو ہم اپنے محدود وسائل میں ہم کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں اور چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں، 10,000 سے بھی تعداد بڑھ چکی ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں نے وفاق سے پرائم منسٹر صاحب سے بھی سے بات کی ہے، وفاق نے ہمیں کمٹ کیا کہ شاید وہ 1-2 دن میں ہمیں یہ چیزیں دیں۔ ہم نے ریڈ کریسنٹ کے ذریعے ہم نے انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارے ریڈ کریسنٹ کے دفاتر اور ہمارا اسٹاف وہاں پر موجود ہے، آپ اگر خود نہیں جا سکتے ان کے تھرو ہمیں آپ سپورٹ کریں تاکہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کر سکیں اور یہ چیزیں کر سکیں۔ اس لیے ہم اس پہ ہم وفاق سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں 2,000 کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ ہے، 2,000 کو تو ہم فیڈ کر رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اسلام آباد کے احتجاج شروع ہوگی نو اوازونه دا راشي چې خیبر پښتونخوا کې گورنر راج کوي دا چې هغه شعر آیا والا کیسه ده او کله ستاسو سره چېرته کنسلټیشن شوی دی؟ یو سوال دا دی چې تاسو به کتلي یونیورسټي ترمیمي بل چې 2024 راغی هغه کې د گورنر د چانسلرۍ اختیارات واخیستل تاسو به چېرته په قانوني فورم باندې چیلنج کوئ داسې؟ پښتو جو اردو جو ہے دیکھیں، جب چڑھائی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ گورنر راج کا ذکر آتا ہے تو میں بھی آپ کے چینل پہ سنتا ہوں کہ گورنر راج لگ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ابھی تک آفیشیلی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی۔ میری پارٹی کے ساتھ بھی غالباً میری پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ میری 2 دن پہلے ملاقات تھی، اور اس کے بعد میرے صوبائی صدر نے بھی اور جنرل سیکرٹری نے بھی میٹنگ جوائن کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت تک کوئی ایسی کنسلٹیشن اس پہ نہیں ہوئی۔ اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے اور ایسی سچویشن ہے کہ وہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو آئین میں اس کی شک موجود ہے، لیکن میرے حد تک کوئی کنسلٹیشن میرے ساتھ اس ایشو پہ ابھی تک نہیں۔ میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو میرے پاس اختیار ہو تو پھر میں اس پہ فیصلہ کروں۔ اگر وفاقی حکومت لگا لیتی تو انہوں نے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اگر مشورہ کرے گی تو پھر اپنی مشاورت ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کوئی بتائیں گے کہ ہم اس کے فیور میں یا اگینسٹ ہیں، وہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ دوسرا کویشچن آپ کا تھا یونیورسٹی ایکٹ کا۔ آپ نے کہا کہ سی ایم صاحب چاہتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کی زمینیں بکیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بندہ اپنی باپ دادا کی جائیداد بیچتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کی زمینیں آپ پونے داموں اپنے لوگوں کو بیچیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں گورنر ہوں زمینیں نہیں بکیں گی۔ انہوں نے ایکٹ پاس کیا نا، ابھی تو بہت سی منزلیں اور بھی طے کرتی ہیں، ابھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوا چیزیں ہیں، تو کر لیں گے ہم کچھ نہ کچھ بندوبست ان شاء اللہ تعالیٰ۔ صورتحال میں 24 یونیورسٹیاں بغیر وائس چانسلر کے چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے سارے پرو وائس چانسلر چلا رہے ہیں، تو اسی صورتحال میں فرض نہیں پڑتا تھا کہ یونیورسٹی کے پروفیسر ان سے مل کر تعمیراتی کی جائے؟ دیکھیں، میں نے بہت پہلے بھی یہ بات کی ہے اور ابھی بھی بات کرتا ہوں کہ میں آیا تھا، میں نے پہلے بھی لیٹر سی ایم صاحب کو لکھا تھا کہ 34 میں سے 26 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز نہیں ہیں، اور اگلے 2-3 مہینوں 4 مہینے کسی بھی یونیورسٹی میں وائس چانسلر نہیں ہوگا۔ اب ان کا بس نہیں چلتا کہ اپنے وہ پی ٹی آئی کے کسی لوگوں کو لگا رہے ہیں وہاں پر، پہلے آلریڈی یہ ایکسرسائز ہو چکی ہے، مجھے پتہ نہیں کون شارٹ لسٹ ہیں کون نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے امپلیمنٹ پہلے انہوں نے سائن کر دیا کہ گورنر کو سمری بھیج دیں تاکہ ان میں سے کوئی اپوائنٹ ہو جائیں، اس کے بعد اپنے ہی فیصلے کو دوبارہ ریورس کیا انہوں نے کہ نہیں ہم دوبارہ شروع سے پروسیس شروع کریں گے۔ آخری سوال ہم کہتے ہیں غازی نہ بنے شہید ہو جائیں۔